السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 37 ایپیسوڈ نمبر 37 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے درس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم حکایت نمبر 107 حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے آدھی حکایت کو کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کیا تھا۔ کس طرح سے زلیخا نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو بڑا حسین و جمیل تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں۔ آپ نے اپنے والد سے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں نکاح کروں گی تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ جب نکاح کر کے عزیز مصر کے محل میں آپ پہنچی، آپ نے پہلی مرتبہ عزیز مصر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ فرمایا گیا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر سے خرید کر عزیز مصر اپنے ساتھ محل میں لے کر آیا اور حضرت زلیخا کی نظر پہلی مرتبہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ حیران رہ گئی دیکھ کر کہ یہ تو وہی ہیں جنہیں میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں عزیز مصر ہوں۔ فرمایا گیا پہلی نظر میں ہی آپ سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے آپ نے ایک محل تعمیر کروایا۔ اس محل میں آپ نے 7 کمرے بنوائے۔ ان کمروں کو آپ نے خوب سجایا، اپنے آپ کو آراستہ کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے یعنی تمام کمروں سے گزرتے ہوئے آپ 7ویں کمرے میں پہنچی اور آپ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام وہاں آپ کے قریب آئیں۔ یوسف علیہ السلام ابھی یہ دیکھ کر حیران ہی تھے کہ آپ نے دیکھا اچانک کمرے کی چھت پھٹی اور آپ کے والد یعقوب علیہ السلام آپ کو نظر آئے، جنہوں نے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا رکھی تھی اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک دل دماغ میں نہ آئے۔ اب اس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ یعنی میرے پیچھے نہ پڑ۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد در پہ آزار ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا چلا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو اپنی طرف کھینچا کہ آپ نکل نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل گئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برات یعنی اپنا بے قصور ہونا ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہلا تراشا۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کا الٹا ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اسی کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ جس کی عمر 3 مہینے کی تھی جھولے میں لیٹا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 ماہ کے بچے سے کیا پوچھوں؟ یہ کیا بتلائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ دیکھا گیا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے، زلیخا پیچھے پڑی تھی، اسی لیے یہ کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ سبق: انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک۔ یہ بھی معلوم ہوا انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو علم تھا اس وقت یوسف کہاں ہیں، اس وقت ان سے کیا معاملہ درپیش ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہوں لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی برات یعنی بے قصور ہونا ثابت کرنے کے لیے 3 ماہ کے بچے کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کی میل کا دھبا تک آنے نہیں دیتا۔ حکایت نمبر 108 تاثیر حسن۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارافتہ ہوئی کہ انہیں ہوش نہ رہا۔ ان کی محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے۔ شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی، زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس پردے عفت کا لحاظ بھی نہ رہا، وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی گئیں۔ ان عورتوں میں وہ ایک عورت بھی تھی جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھی، اسے ملامت کرتی تھی۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی گئی تاکہ وہ گوشت کھائیں اور میوے چیریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا گیا، آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر زلیخا کے اندیشے سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی تو اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار اور تواضع و انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں۔ آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارافتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی یعنی اپنا بھی خیال نہ رہا۔ بجائے نیمبو کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تاثیر حسن کی وجہ سے انہیں تکلیف کا کچھ احساس بھی نہ ہوا۔ پھر عالم حیرت میں بول اٹھی، حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی ہے وہ حسن اور جمال کا پیکر جس کا تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ سبق: حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہرگز نہیں۔ پھر جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار حضور احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حسن و جمال کا کچھ بھی خیال نہ کرے اور یوں کہے وہ ہماری طرح ایک بشر ہیں تو وہ شخص کس قدر جاہل، بے ادب اور عورتوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔